एपिसोड 19। हल्के आसमानी रंग की वो गाड़ी एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले रास्ते पर दौड़ रही थी। अगली नशिस्तों पर दो अफराद बैठे थे। स्टीयरिंग व्हील पर दुबला पतला आदमी मौजूद था, लेकिन उसकी आंखों की चमक इस बात की गमाजी कर रही थी कि वो अमली मैदान में बड़ा चुस्त और चालाक साबित होगा। उसके होंठों के दरमियान एक अधजला सिगरेट मौजूद था, जो आहिस्ता आहिस्ता धुआं दे रहा था। बराबर वाली सीट पर जो शख्स बैठा था वो दरमियाने कद और छरेरे जिस्म का मालिक था। उसने एक मकामी एयर कंपनी की यूनिफॉर्म पहन रखी थी और इसके साथ ही उसी कंपनी का एयरबैग था, जो बज़ाहिर वो जहाज रान कंपनी का क्रू दिखाई दे रहा था। शक्ल सूरत से वो क्रिश्चियन लग रहा था। दोनों की निगाहें सामने सड़क पर मरकूज थी। रफ्तार बताने वाली सुई 30 और 40 के हिंसा के दरमियान मुतहरिक थी। दोनों ही अपनी अपनी सोच में गुम थे। फिर गुफ्तगू की पहल चरेरे बदन वाले ने की। शिराज, मेरा ख्याल है कि अब हमें सिलसिला ख़त्म कर देना चाहिए। खैरियत? यह अचानक तुम्हें बैठे बैठा सिलसिला ख़त्म करने का ख्याल कैसे आ गया? ड्राइवर ने कहा। बुरा वक्त आते देर नहीं लगती माय डियर। चरेरे बदन वाले ने, जिसका नाम रॉड्रिक था, सपाट आवाज में कहा। यूं भी अब हम दोनों ने अच्छी खासी रकम कमा ली है। ज्यादा लालच भी ठीक नहीं होता। दौलत जितनी कमाई जाए, इसी एतबार से खर्च भी होती है। ज़रूरतें कदम कदम पर मुंह फाड़े खड़ी रहती हैं, और ये ज़रूरतें इंसान को गलत रास्ते पर डाल देती हैं। लेकिन गलत रास्ते पर चलने का अंजाम भी अच्छा नहीं होता। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें। क्या ख्याल है? बॉस हमें इतनी आसानी से छोड़ देगा? मैं बात करूंगा उससे। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या उस्ताद रिजवी हमारा असल बॉस होगा? क्या मतलब? तो और कौन है हमारा बॉस? रॉड्रिक ने चौंक कर कहा। यह बात जो तुम मुझसे पूछ रहे हो, इसका जवाब शायद उस्ताद के फरिश्तों को भी मालूम नहीं होगा। मैं समझा नहीं। सिर्फ मोटी मोटी रकमें वसूल कर लेना ही दानिशमंदी नहीं कहलाता मेरी जान। अकल से भी काम लेना पड़ता है। जो लोग सफ़ेद और काला धंधा करते हैं, वो खुलकर कभी सामने नहीं आते। दूसरों को दौलत का लालच देकर खरीदते हैं और तमाम अहकामात फ़ोन पर या किसी और ज़रिए से अपने कारिंदों तक पहुंचाते हैं। खुद अपनी मिसाल ले लो। उस्ताद से तुम्हारी मुलाकात भी 2 फेरों के बाद ही हुई थी। हम जिस मंजिल के मुसाफिर हैं, वहाँ हर काम अंडरग्राउंड चलता है। तो क्या अब इस धंधे से हमें कभी निजात नहीं मिलेगी? तुम्हें खौफ किस बात का है? पहले मैंने जो कुछ किया था, वो मजबूरी के तहत किया था। रॉड्रिक अपनी नशिस्त पर पहलू बदल कर बोला। तुम जानते हो कि मैं शादीशुदा हूँ, 2 बच्चे भी हैं मेरे। अगर कभी मुझ पर बुरा वक्त आ गया, तो मेरी वाइफ और बच्चों का क्या होगा? इसकी जिम्मेदारी उस्ताद ने ले ली है। पकड़े जाने की सूरत में एक माकबूल रकम हर महीने तुम्हारे घर पहुंचती रहेगी, बशर्ते कि तुम अपनी जुबान बंद रखो। ये बात तुम इतने वसूख से किस तरह कह सकते हो? तजुर्बा इंसान को आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सिखा देता है। हवाई रास्ते पर तब्दील होने से पहले मैं खुश्की पर सफ़र किया करता था। एक बार जेल की हवा भी खा चुका हूँ, लेकिन मैंने अपनी जुबान बंद रखी थी। फिर उस्ताद ने भाग दौड़ करके ज़मानत कराई। 2 महीने तक अंदर की हवा खा चुका हूँ। वो भी एक अलग ही दुनिया है। एक बार हुआ हो ना, तो ये जो डर और खौफ तुम्हारे अंदर छुपा बैठा है ना, जाता रहेगा। फिर तुम्हें किसी बात की फिक्र नहीं होगी। मैं अपना अलग कारोबार करना चाहता हूँ। काले धंधे का? नहीं, अब मैं इज्जत की रोटी कमाना चाहता हूँ। हराम का माल अब मुझे अच्छा नहीं लगता। रॉड्रिक ने मध्यम आवाज में कहा। यह बात किसी और के सामने मुंह से मत निकालना। जिस दिन उस्ताद को और उससे ऊपर वालों को तुम्हारे इरादे का इल्म हो गया ना, वो दिन तुम्हारी खैरियत का आखिरी दिन होगा। रॉड्रिक ने कोई जवाब ना दिया और अपनी नशिस्त पर कसमसा के रह गया। गाड़ी इसी रफ्तार से अपना सफर तय कर रही थी कि अचानक कस्टम के एंटी स्मगलिंग स्क्वाड बर्फ रफ्तार गाड़ियों ने अकाबी अंदाज में नमूदार होकर उनका रास्ता रोक लिया। शिराज बड़े इत्मीनान से गाड़ी सड़क के किनारे रोककर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर किसी घबराहट या परेशानी के आसार नहीं थे। अब क्या होगा? पैकेट मेरे सफरी बैग में मौजूद है, रॉड्रिक ने पौखलाकर कहा। अपने हवास दुरुस्त रखो। मेरी मुलाजमत? शट अप। तुम्हारे पास जो पैकेट है, उसमें सैंडविच के अलावा और कुछ नहीं है। घबराने की हिमाकत मत करना, वरना मारे जाओगे। कस्टम के अमले ने पहले उन दोनों की जामा तलाशी ली, फिर गाड़ी के एक एक कोने और कुल पुर्जों को खंगाल डाला। खास तौर पर उस एयर टाइट पैकेट को देखकर उनकी निगाहों में उम्मीद की किरण उभरी। इसमें क्या है? एक मुसल्लह सिपाही ने सवाल किया। सैंडविच, रॉड्रिक ने बमुश्किल संजीदगी से जवाब दिया। फिर उस पैकेट के अंदर से हकीकतन चिकन सैंडविच ही बरामद हुए थे। कस्टम के अमले ने सैंडविच के टुकड़े भी कर डाले, लेकिन कुछ हासिल ना हुआ। रॉड्रिक के चेहरे पर उलझन और परेशानी के मिले जुले तासुरात नजर आ रहे थे,
لیکن شراز بدستور لاپرواہ لگ رہا تھا۔ تلاشی کا عمل مکمل ہونے کے بعد اس نے کسٹم آفیسر سے پوچھا، خیریت تو ہے جناب؟ کیا آپ کو ہمارے اوپر کسی قسم کا شک ہے؟ نہیں، جنرل چیکنگ کے پیش نظر ہم نے آپ کو بھی زحمت دے دی تھی۔ آفیسر نے بات بنانے کی کوشش کی۔ کوئی بات نہیں، حکومت سے تعاون کرنا تو ہر معزز شہری کا فرض ہے، شراز بولا۔ پھر گاڑی دوبارہ حرکت میں آنے کے بعد ہی راڈرک نے سکون کا سانس لیا۔ آج تم نے پہلی بار بزدلی کا ثبوت دینے کی حماقت کی تھی، دوبارہ ایسی حرکت نہ کرنا، شراز نے سرد لہجے میں کہا۔ لیکن وہ پیکٹ، استاد نے تو اس کے بارے میں کچھ اور ہی بتایا تھا۔ وہ بھی درست تھا، لیکن بعد میں پروگرام تبدیل کرنا پڑ گیا تھا۔ کوئی خاص وجہ؟ ہاں، استاد کی اطلاع کے مطابق کسی دشمن نے ہمارا راستہ کاٹنے کی کوشش کی تھی، جس کی بروقت اطلاع مل گئی تھی، اور اسی اطلاع کے پیش نظر پیکٹ تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اب کیا پروگرام ہے؟ تم حسب دستور اپنی ڈیوٹی انجام دو گے۔ کیا تمہیں پیشگی اس کام کی اجرت نہیں ملی؟ لیکن وہ پیکٹ کا خیال ذہن سے نکال دو، اس کے بارے میں غور کرنا استاد کا کام ہے۔ لیکن ایک بات غور سے سن لو، اگر تم نے دوبارہ کبھی پکڑے جانے کے بعد کسی حماقت کا ثبوت دیا تو ہو سکتا ہے تمہارے حق میں میری دوستی دشمنی میں بدل جائے۔ مجھے اس تبدیلی پر کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ شراز کا لہجہ سرد اور شفاف تھا۔ راڈرک نے کوئی جواب نہ دیا اور ہونٹ چبانے لگا۔ مونیکا نے اسے اپنے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تو اس نے زیر مطالعہ فائل اٹھا کر ایک طرف رکھ دی اور رحمت علی کو ایسی نگاہوں سے گھورنے لگی جیسے وہ اس کے لیے کوئی اجنبی شخص رہا ہو۔ کیوں؟ ایسی خطرناک نظروں سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ سوچ رہی ہوں کہ آج یہ 14ویں کا چاند بھول کر میرے آفس میں کیسے طلوع ہو رہا ہے؟ کہیں میں کوئی سپنا تو نہیں دیکھ رہی؟ مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ کیا پیو گے؟ چائے ٹھنڈا یا؟ تمہاری موجودگی میں یا کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ سوچ لو، اگر میڈم کو تمہارے جواب کا علم ہو گیا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے تم آج کل کچھ زیادہ ہی فرصت میں ہو۔ ہاں، مجھے آج سردار خان کی یاد بڑی شدت سے آ رہی ہے، رحمت نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ دشمنوں کو یاد کرنے سے کیا حاصل؟ کبھی دوستوں کو بھی یاد کر لیا کرو۔ اس نے کہا تھا کہ مونیکا سے بچ کر رہنا، اس لیے کہ تمہارے کانٹے کا کوئی منتر نہیں۔ اور میڈم نے میرے سلسلے میں تم سے کیا کہا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کے باوجود تمہیں مجھ سے ملنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ غلط خیال ہے تمہارا، تم سے تو میں روز ہی ملتا ہوں، صرف دفتری معاملات کی حد تک۔ ایک بات کہوں؟ اجازت ہے۔ تمہارے جیسے آزاد خیال لڑکی کے اندر حسد اور جلن کا مادہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا تم اس وقت یہی بات کہنے کے لیے آئے ہو؟ نہیں، اس وقت میں تمہاری طرف سے بغیر دعوت کے ایک کپ گرما گرم چائے پینے آئے ہوں۔ پھر چائے کے دوران بھی ان کے درمیان اسی قسم کی گفتگو چلتی رہی۔ خوری کے بارے میں کوئی خاص رپورٹ؟ اچانک رحمت علی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، ویسے میرا خیال ہے اسے اپنی اصلیت بے نقاب ہونے کا شبہ ہو گیا ہے۔ اس خیال کی کوئی خاص وجہ؟ ایک وجہ تو تمہارے سامنے موجود ہے۔ پہلے وہ اکثر کسی نہ کسی بہانے سے میرے روم میں جھانک لیا کرتا تھا، لیکن جمشید کی موت کے بعد سے وہ محتاط ہو گیا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ آستین میں سانپ پالنے کو دانش مندی کہا جا سکتا ہے؟ میں سمجھی نہیں۔ میرا اشارہ غوری کی طرف تھا۔ کیا حالات کے پیش نظر اسے برداشت کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، لیکن میڈم کا مزاج ہی کچھ اور ہے۔ میں سمجھا نہیں، میڈم کے مزاج سے تمہاری کیا مراد ہے؟ بھائی وہ خطرات سے کھیلنے کی عادی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میرا اندازہ غلط ہو، لیکن مجھے شبہ ہے کہ وہ سردار خان کی اصلیت سے بھی واقف تھی، لیکن اس کے باوجود اسے برداشت کر رہی تھی، شاید اس لیے کہ سردار خان بہت کام کا آدمی تھا۔ اگر اس نے تمہارے ساتھ دھوکہ نہ کیا ہوتا تو شاید آج بھی زندہ ہوتا۔ کیا مطلب؟ کیا سردار خان کی موت میں میڈم کے کسی ارادے کو بھی دخل ہے؟ رحمت چونکا۔ تم میڈم کے قریب ضرور ہو گئے ہو، لیکن ابھی اسے سمجھنے میں تمہیں خاصی مدت درکار ہوگی۔ کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں، نہ جانے تمہارے اندر کیا خاص کشش ہے کہ تم پر اعتبار کر لینے کو جی چاہتا ہے، ورنہ سردار خان نے میرے بارے میں تم سے غلط نہیں کہا تھا کہ میرے کانٹے کا کوئی منتر نہیں۔ تم میڈم کے بارے میں کچھ کہہ رہی تھی؟ ڈر لگتا ہے تم سے۔ اگر تم نے کہیں میڈم کے سامنے ان باتوں کا اظہار کر دیا تو شاید وہ میری اب تک کی ساری خدمات کو فراموش کر دے۔ تم مجھ پر اعتبار کر سکتی ہو، سچ پوچھو تو میں بھی زندگی سے گھبرا گیا ہوں۔ میری ایک بات مانو گے؟ کیا؟ جو کچھ تم نے مجھ سے کہا ہے اس کا اظہار میڈم کے سامنے کبھی نہ کرنا، ورنہ شاید وہ تمہاری خدمات کو بھی یکسر نظر انداز کر دے۔
کچھ لوگ اپنی شخصیت کے اندر بڑے پراسرار ہوتے ہیں، اپنے مفاد کی خاطر وہ کسی کو بھی داؤ پر لگا سکتے ہیں، خواہ وہ انہیں کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو۔ تم کچھ مبہم سی باتیں کر رہی ہو۔ میں تو تمہیں اپنا دوست سمجھتا ہوں، اور دوستوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہونا چاہیے۔ تم کو شاید علم نہیں، لیکن تمہارے آنے سے پہلے وہ سارے کام میں انجام دیا کرتی تھی جب تم کرے ہو۔ خطرناک راستوں پر چلنے والے موت سے نہیں گھبراتے، میں بھی نہیں گھبراتی تھی۔ قانون کے محافظ شکاری کتوں کی طرح میرے تعاقب میں نکلے رہتے تھے، لیکن میں کسی محاذ پر کبھی ان سے خوفزدہ نہیں ہوئی۔ کئی بار موت نے میرے گرد اپنا حلقہ تنگ کرنے کی کوشش کی، لیکن قسمت اچھی تھی میری جو میں تمہارے سامنے موجود ہوں، مگر تمہارے آنے کے بعد سے میری زندگی جیسے زنگ آلود ہو کر رہ گئی ہے۔ میڈم آج بھی آنکھ بند کر کے مجھ پر اعتبار کرتی ہے، لیکن اب تم اس کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہو رہے ہو۔ مجھے علم ہے کہ ان باتوں کا اظہار کر کے میں کسی دانش مندی کا ثبوت نہیں دے رہی۔ اگر بیڈ اپ کو ان باتوں کی بھنک بھی پڑ گئی نا، تو میرا انجام میری توقع سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ لیکن تم نے میرے اوپر جادو سا کر دیا ہے۔ بلیو کرو، تم وہ پہلے مرد ہو جس کی خاطر میں ہنستے ہنستے موت کو بھی لبیک کہہ سکتی ہوں، ورنہ میں نے آج تک مردوں کو ہمیشہ اپنی انگلیوں پر نچایا، مگر تم شاید جادوگر ہو۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں مونیکا کہ ہم ہمیشہ اچھے دوست رہیں گے۔ تم انگلی پر نچائے بغیر بھی مجھ پر اعتبار کر سکتی ہو۔ میں تمہارے یقین کو کبھی ٹھیس پہنچانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ تھینکس، مگر ایک بات کا خیال رکھنا، میڈم کو ہماری دوستی کی بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے، اس لیے کہ میں جانتی ہوں کہ وہ اپنے اور تمہارے درمیان کسی اور کو برداشت نہیں کرے گی۔ ان کو بھی نہیں جن سے اسے لاکھوں کا فائدہ ہوتا ہے، اور ان کو بھی نہیں جو اس کے ہم سفر بھی ہیں۔ آئی سی، گویا تمہیں بہت کچھ معلوم ہے۔ شاید۔ ایک بات بتاؤ، کیا تم جانتی ہو پراسرار تنظیم کا سربراہ کون ہے؟ نہیں۔ مونیکا نے تھوڑے توقف اور تامل کے بعد جواب دیا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ اس سوال کے جواب سے کترانا چاہتی ہو۔ پھر اس نے بڑی خوبصورتی سے گفتگو کا رخ بدلتے ہوئے کہا، سردار خان میڈم کے لیے کسی نایاب اور انمول ہیرے سے کم نہیں تھا، لیکن اس نے نازوں کے ساتھ میجر عاطف کے بنگلے پر جا کر حماقت ہی کی تھی۔ اس حماقت کا کیا انجام نکلا کہ تم بھی اچھی طرح جانتے ہو۔ کہ تمہیں اچانک میجر عاطف کا خیال کیسے آ گیا؟ میں اس کی وائف شمائلہ سے مل چکی ہوں۔ میری اس سے ملاقات رینبو کلب میں ہوئی تھی۔ خاصی دلچسپ شخصیت تھی اس کی، لیکن اسے بھی بلیک میلرز نے ٹریپ کر لیا۔ اور اب شاید تم مجھے یہ بتانے کی کوشش کرو گی کہ میجر ایک محب وطن اور نہایت دیانت دار فوجی افسر ہے، جس نے اپنی چہیتی بیوی کو بھی اپنے فرض اور وطن کی محبت پر قربان کر دیا۔ ہاں، تو یہ غلط نہیں ہے۔ تم شاید تصور بھی نہیں کر سکو گے کہ وہ اپنی مسز سے کس قدر ٹوٹ کر محبت کرتا تھا، لیکن شاید اسے فرض سے زیادہ پیار تھا، ورنہ وہ اگر چاہتا تو شمائلہ کو بچا بھی سکتا تھا۔ شمائلہ کو ٹریپ کرنے والے کون تھے؟ وطن دشمن عناصر جو دولت کی حوث کی خاطر ملک کی سلامتی کو بھی فروخت کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ کیا تم ان کے ناموں سے واقف ہو؟ کئی لوگ میری نگاہوں میں ہیں، ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اور اب شمائلہ کا کیا بنے گا؟ میں یقین سے نہیں کہہ سکتی، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ میجر عاطف جیسا فرض شناس آفیسر اسے بچانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ کیا ہم بھی وطن کی خدمت نہیں کر رہے؟ رحمت علی نے زہر خند سے لہجے میں کہا، کیوں نہیں؟ ملک کو کھوکھلا کرنا بھی بہرحال کسی کارنامے سے کم تو نہیں ہے۔ مونیکا، کیا تم کسی مشکل میں میرا ساتھ دے سکتی ہو؟ حکم دے کر دیکھ لو، تمہاری خاطر میں اپنی جان پر بھی کھیل جاؤں گی۔ میں زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، کیا تم واپسی کا کوئی راستہ بتا سکتی ہو؟ صرف موت۔ کچھ پا لینے کی خاطر ہم نے جو کچھ کھو دیا ہے وہ واپس نہیں مل سکتا۔ ہم جس راہ کے مسافر ہیں اس میں واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، اور جو واپسی کی ٹرائی کرتا ہے اس کا انجام بڑا اذیتناک ہوتا ہے۔ اس کے باوجود اگر میں واپسی کا ارادہ کر لوں تو میں موت کی آخری سانس تک تمہارا ساتھ دوں گی۔ میری اطلاع کے مطابق میڈم پر واجد اور چینا نے قاتلانہ حملہ کیا تھا، لیکن میڈم نے مجھے جوابی کارروائی سے روک دیا ہے۔ آخر کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ تم ان معاملات سے الگ رکھنا چاہتی ہو۔ ریزن تم اپنے دل سے بھی پوچھ سکتے ہو۔ واجد اور چینا خطرناک لوگ ہیں، اور تم میڈم کو عزیز ہو۔ کیا اب بھی کسی وضاحت کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ کیا تم جانتی ہو شیرا اور سمدانی کی موت کا پلان کس نے مرتب کیا تھا؟ ہاں، میڈم نے۔ اور ان دونوں کو کس نے موت کے جال میں پھانسا تھا؟ میری ایک بات مان لو، اتنی گہرائی میں جانے کی کوشش مت کرو، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔
اس لیے کہ وہ لوگ تمہارے تصور سے بھی زیادہ خطرناک ہیں. کسی کو موت کے گھاٹ اتارنا ان کے لیے ایک دلچسپ مشغلے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا. تم ان کے نام سے واقف ہو؟ ہاں، لیکن فی الحال میں اس سلسلے میں اپنی زبان بند ہی رکھوں گی. سبب؟ آج ہماری دوستی کی ابتدا ہوئی ہے. میں اتنی جلدی تمہیں کھونا نہیں چاہتی. ان لوگوں کے نام تو بتا سکتی ہو جو میڈم کے ہم سفر ہیں. ہاں، بشرطے کہ تم وعدہ کرو کہ مجھ سے مشورہ کیے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاؤ گے. میں ہر قیمت پر واپسی کا ارادہ کر چکا ہوں، خواہ اس کی قیمت مجھے زندگی کی صورت میں ہی کیوں نہ دینی پڑے. میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گی. تم نے مجھے دوست کہا ہے تو تمہیں میرے مشوروں پر بھی سنجیدگی سے غور کرنا پڑے گا. جلد بازی میں اٹھایا ہوا قدم ہمارے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے. میں تمہیں ایسے طریقے بھی بتا سکتی ہوں جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. مجھ پر اعتماد کرو، میں تمہارے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گی. ٹھیک ہے، میں تمہارے مشورے پر عمل کرنے کو تیار ہوں. رحمت علی نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا اور پھر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر خلا میں گھورنے لگا. مونیکا اسے بڑی اپنائیت سے دیکھ رہی تھی، یوں جیسے اسے اس کا گوہر مراد حاصل ہو گیا ہو. میڈم اس وقت اسپتال کے وی آئی پی روم میں ایک صوفے پر بیٹھی کسی میگزین کو مطالعہ کر رہی تھی جب فون کی گھنٹی بجی. اس نے ریسیور اٹھا لیا. آپ کے لیے کال ہے میڈم، لیکن فون کرنے والے نے اپنا نام نہیں بتایا. آپریٹر کی آواز ابھری. ٹھیک ہے، ملا دو. ہیلو میڈم برلاس، کیسی ہو تم؟ ایک بھاری آواز سنائی دی. لہجہ بتا رہا تھا کہ دوسری جانب سے آواز بنا کر گفتگو کی جا رہی تھی. کون ہو تم؟ میڈم نے تیزی سے پوچھا. تم چاہو تو مجھے اپنا ایک دیرینہ دشمن بھی سمجھ سکتی ہو، اور دشمن ہونے کے ناطے مجھے تمہارے زندہ بچ جانے پر کوئی خوشی نہیں ہوئی. او یو شٹ اپ! شاید تمہارے ذہن کے پردے پر میرا نام نہیں ابھرا، ورنہ تم اس لہجے میں گفتگو کرنے کی حماقت کبھی نہیں کرتے. فون کرنے کا مقصد کیا ہے تمہارا؟ میں تمہیں ایک اہم اطلاع دینا چاہتا ہوں. تمہارے اوپر جن لوگوں نے حملہ کیا تھا وہ ڈاکٹر نادر کے آدمی تھے. اس لیے میرا مشورہ ہے کہ تم پہلی فرصت میں ڈاکٹر کو اپنے راستے سے ہٹا دو، ورنہ وہ تمہارے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہوگا. اوہو آئی سی، شاید تم مجھے ڈرانے کی کوشش کرے ہو. حماقت کی باتیں مت کرو. ڈاکٹر نے تمہارے ساتھ ڈبل گیم پلے کیا ہے. ایک طرف تمہارے اوپر حملہ کرایا اور دوسری طرف تمہاری زندگی بچا کر قانون کی نظروں میں اپنے بے گناہ ہونے کی جگہ بنا لی. حیرت ہے، دشمن تم میرے ہو اور مجھے ڈاکٹر سے ہوشیار آنے کا مشورہ بھی دے رہے ہو. ہاں، میرے ذمے تمہارا ایک بہت پرانا قرض باقی ہے. تم نے ایک بار مجھے لاکھوں کا نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی. بڑی پرانی بات ہے. تمہاری وجہ سے مجھے ایک طویل مدت تک گمنامی کی زندگی بسر کرنی پڑی ہے، لیکن اب میں دوبارہ اپنی بگڑی ہوئی ساکھ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ کرم فرما جو میری ہٹ لسٹ پر ہیں ان میں تمہارا نام بھی ہے، لیکن میں تمہیں کچھ عرصہ زندہ رہنے کا موقع ضرور دوں گا. میرا خیال ہے تمہیں کسی قسم کی غلط فہمی ہوئی ہے، میڈم نے سٹپٹا کر کہا. دوسری جانب سے بولنے والے کا لہجہ اتنا یکلخت شفاق ہو گیا تھا کہ وہ مروب ہو گئی تھی. یہ بھی ممکن ہے کہ کسی نے مجھے خواہ ملوث کرنے کی کوشش کی ہو. میں نادر کی بات کر رہا تھا. تم نے اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے؟ ابھی میری صحت اس قابل نہیں کہ میں کوئی فیصلہ کر سکوں. تم جس کمرے میں ہو میں اسے تمہاری قبر بھی بنا سکتا ہوں. زندگی چاہتی ہو تو نادر کا قصہ پاک کر دو. میں تمہاری بات پر غور کروں گی. یہ موقع تمہارے لیے زیادہ سنہری ہوگا. تم اسپتال میں ہو، ڈاکٹر نے تمہارا آپریشن کیا ہے. ایسی صورت میں کوئی بھی تمہارے اوپر شبہ نہیں کرے گا. لیکن بکو مت، تم یہ کام کسی بگلا بھگت سے بھی لے سکتی ہو. میں سمجھی نہیں، تمہارا اشارہ کس کی طرف ہے؟ اسی کی طرف جو اس عمر میں بھی تمہارا پرستار ہے. کیا مجھے اس کا نام بھی بتانا پڑے گا؟ کون ہو تم؟ میڈم نے چونکتے ہوئے کہا. تمہاری موت. زندگی کی صرف ایک شرط ہے، نادر کو پہلی فرصت میں ختم کرنا ہے. دیٹس آل. اس کے ساتھ ہی رابطہ منقطع ہو گیا. میڈم کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، ذہن میں آندھی کے جھکڑ چل رہے تھے اور وہ گنگ سی بیٹھی فون کرنے والے کی شخصیت کے بارے میں اپنے ذہن کو کرید رہی تھی، لیکن اسے کامیابی نہ ہوئی. پھر اس نے کچھ دیر بعد اپنی پھولی ہوئی سانسوں پر قابو پاتے ہوئے آپریٹر سے ڈائریکٹ لائن طلب کی اور کسی کے نمبر ڈائل کرنے لگی. بنگلے کے دونوں مسلح چوکیدار پوری طرح چاقو چوبند نظر آ رہے تھے اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے گھوم پھر کر بنگلے اور اس کے مشرقی گوشے میں بنی ہوئی اینیکسی کی نگرانی کر رہے تھے. ایک وقت میں ایک چوکیدار سامنے کی سمت ہوتا تو دوسرا عقبی حصے کا راؤنڈ لے رہا ہوتا تھا.
लेकिन फिर यही दूरअंदेशी उनकी बेबसी का सबब बन गई। मेन गेट के चौकीदार ने आहनी फाटक के करीब पहुंचकर सरसरी तौर पर बाहर की जानिब नजर डाली। फिर वो पलटा ही था कि उसकी कोठरी के छत से चिपके हुए शख्स ने बड़ी फुर्ती से उस पर छलांग मार दी। चौकीदार ने जवाबी हमले की कोशिश की, लेकिन उसकी मज़ाहमत सूदमंद साबित नहीं हुई। हमला करने वाले ने पुश से उसकी नाक पर क्लोरोफॉर्म में डूबा रुमाल रख दिया। उसकी गिरफ्त इस कदर भरपूर थी कि चौकीदार को मुंह से आवाज़ निकालने का मौका न मिला। क्लोरोफॉर्म की तेज बू उसके दिमाग को झंझोड़ रही थी। उसने अपने बचाव की खातिर हाथ पैर चलाए, लेकिन उसका जहन तेजी से बेहोशी की कैफियत में डूबता चला गया। फिर वो हमला करने वाले के आहनी शिकंजों में किसी बेजान लाश की तरह झूल गया। एन उसी वक्त अकबी हिस्से में उसके दूसरे साथी पर भी यही उफ्तार टूटी थी। फिर तकरीबन 8-10 मुसल्लह अफराद मुंह पर ढाटा बांधे हदबंदी की दीवार फलांग कर अंदर आ गए। इसके बाद वो गालिबन पहले से तयशुदा स्कीम के तहत 2 टोलियों में बंट गए। एक टोली बंगले के सदर दरवाजे की तरफ बढ़ी और दूसरी ने एनेक्सी का रुख इख्तियार किया। वाजिद उस वक्त फ़ोन पर किसी से गर्मा गर्म गुफ्तगू में मसरूफ था। उसके गुस्से का यह आलम था कि वह उन 2 अफराद को भी ना देख सका जो उसकी ख्वाबगाह में पहुंचकर ऐन उसके सर पर मुसल्लत हो गए थे। वाजिद फ़ोन पे कह रहा था, तुम कौन हो? इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर समझ गया हूँ कि तुम अपनी ही लाइन के कोई आदमी हो, वरना तुम्हें मेरे फ़ोन का पता न चलता। अब तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि हम तुम्हारे लिए किस कदर नुकसानदेह साबित होते हैं। शायद तुम मुझे हंसाने की कोशिश कर रहे हो। वैसे तुम्हारी इत्तला के लिए बता दूं कि मैंने भी हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी। हमें भी ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है। गलतफहमी का शिकार ना हो मेरी जान। जो शख्स तुम्हारा फ़ोन नंबर मालूम कर सकता है, वो किसी भी वक्त तुम्हारी शायरक तक भी पहुंच सकता है। ज़रा गौर करो, इसके बाद तुम्हारा अंजाम क्या होगा? अंजाम की परवाह वो करते हैं जो बुज़दिल होते हैं। अगर मर्द हो तो खुलकर सामने आओ। फ़ोन पर तो औरतें भी धमकी दे सकती हैं। शायद तुम्हारे जहन में मेरा नाम नहीं आया, वरना इस किस्म की गुफ्तगू ना करते। कौन? बॉस? वाजिद का लहजा यकलख्त नरम पड़ गया। उसने बेयकीनी के आलम में कहा, मेरे लिए कोई नया हुक्म? हाँ, मरने के लिए तैयार हो जाओ। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत, जो हो सकता है तुम्हारे सर पे मंडला रही हो। शट अप! वाजिद ने हकारत से कहा और फिर रिसीवर रखकर पलटा ही था कि उसके हाथ गैर इरादी तौर पर बुलंद होते चले गए। दोनों मुसल्लह अफराद ने उसे खुद का राइफलों की जद पे ले रखा था। वाजिद की आंखों में मौत के साए लहरा गए। हाथ इसी तरह उठाए रखना, एक शख्स ने सर्द लहजे में कहा और फिर अपने साथी से बोला, इसकी तलाशी लो, लेकिन ध्यान रहे इसका हाथ जेब तक ना पहुंच सके। हम इसे कैप्सूल खिलाकर सुकून की मौत नहीं मरने देंगे। कैप्सूल का सुनकर वाजिद के जहन में छनाका सा हुआ। वो यकीनन किसी दुश्मन के हत्थे चढ़ गया था। उसने अपनी जगह से हिलने की हिमाकत नहीं की। डाटा बंधे हुए दूसरे जवान ने उसकी जेबों से कैप्सूल के अलावा और भी ज़रूरी चीज़ें निकाल ली थी। ख़ास तौर पर वो ऑटोमेटिक पिस्तौल भी, जो एक लम्हे को भी उसके वजूद से जुदा नहीं होता था। अभी वो हालात का जायज़ा लेने की कोशिश कर ही रहा था कि 3 अफराद चीना को आतिशी असलहे से कवर किए अंदर दाखिल हुए। फिर उन 5 ने उसे और चीना को जकड़ कर उन दोनों के हाथ पुश्त पर करके नायलॉन की मोटी रस्सी से इतनी शिद्दत से जकड़ कर बांधे कि उनकी रगें उभर आईं। वो दोनों 5 राइफलों की जद में थे। अब सीधी तरह हमारे सवालों के जवाब दो। तुम्हारा बॉस कौन है? मेरा ख्याल है कि तुम गलत जगह पर आ गए हो, वरना। तड़ाक की आवाज़ के साथ एक भरपूर थप्पड़ वाजिद के मुंह पर इतनी शिद्दत से पड़ा कि उसके होठों के गोशे से खून की लकीर बहने लगी। जिंदगी प्यारी है तो खुल जाओ, वरना तुम्हारी मौत बड़ी अजियतनाक होगी। मैं बराह रास्त किसी को नहीं जानता, वाजिद ने आहिस्ता से कहा। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी, लेकिन चीना उस वक्त भी बड़ा लापरवाह नजर आ रहा था। अहकामात किसके जरिए मिलते हैं? बैरिस्टर कमाल अहमद के जरिए, लेकिन शायद वो भी सरबरा से वाकिफ नहीं होगा। ये मालूम करना हमारा काम है। अब हमें अपने उस ठिकाने के बारे में तफसील से बताओ जहां रहमत अली को अगवा करने के बाद ले जाया गया था। वाजिद चौंका। उसने फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। हमारे पास वक्त कम है, क्या तुम शराफत से अपनी जुबान नहीं खोलोगे? वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, रहम करो मुझ पर। हमारे रहम करने का अंदाज जरा मुख्तलिफ होता है, गुफ्तगू करने वाले ने कहा। फिर वो अपने साथी से मुखातिब होकर बोला, इसका साथी गूंगा है, हमारे किसी काम का नहीं, इस पर रहम कर दो। जवाब में दूसरे शख्स ने जेब से एक पिस्तौल निकालकर ट्रिगर दबा दिया। खट की एक मध्यम आवाज़ उभरी और उसके साथ ही चीना किसी कटे हुए शहतीर की मानंद ढेर होता चला गया। बस चंद लम्हे को वो किसी माहिए बेआब की मानंद तड़पा था और फिर उसका जिस्म साकित हो गया था। वाजिद की आंखें फटी की फटी रह गईं।
اس کے خوفزدہ چہرے پر موت کے سائے کپ کپ آ رہے تھے۔ اب کیا جواب ہے تمہارا؟ کیا تم بھی اپنے ساتھی کے پاس جانا پسند کرو گے؟ نہیں نہیں، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دینے کو تیار ہوں۔ بڑے خان کا یہی خیال تھا کہ تم بہت جلد کسی جھاگ کی طرح ہی بیٹھ جاؤ گے۔ خان، قسم لے لو، میں نے کبھی خان صاحب کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا۔ اس کی وضاحت تم بڑے خان کے سامنے ہی کرنا۔ حقارت سے جواب دیا گیا اور پھر بولنے والے کے اشارے پر اس کے دوسرا ساتھی نے پشت سے واجد کی گردن پر ایسا نپا تلا کراٹے کا ہاتھ رسید کیا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے۔ وہ چکرا کر گرنے ہی والا تھا، لیکن وار کرنے والے نے اسے ایک ہی جھٹکے میں کسی بوری کی طرح اٹھا کر کندھے پر لادا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ 3 افراد بند گاڑی میں واجد کے ساتھ گئے تھے اور باقی بنگلے کو کھنگالنے میں مصروف ہو گئے تھے۔